کرتا ہوں خطیب امریکہ مولانا سید عبد الولی ساکت خانوی صاحب سے کہ وہ آئے اور جلسہ فیضان خواجہ فرید نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور روشن فرمائے۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ جان و دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، رات دن سر میں ہے سودا خواجہ اجمیر کا، یا خدا دے مجھ کو صدقہ خواجہ اجمیر کا، میں بھی ہوں نام لیوا خواجہ اجمیر کا۔ قوت خواجہ ہے کیا پوچھو، قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جوگی جے پال سے، ہو گیا ہے دامن گرفتار خواجہ اجمیر کا۔ اس طرح دنیا سے جاؤں میں سراج قادری، ہو میری آنکھوں میں جلوہ خواجہ اجمیر کا۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم المقام، قابل صد احترام استاذ محترم، محسن سنیت، سراج دکن، آفتاب خطابت، حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، اور محترم المقام مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب، شرکائے جلسہ فیضان خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے اور ایک مرتبہ بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف میں نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند ایک آواز میں پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج میں اور آپ اپنی قسمت کے ستارے کو جگمگا رہے ہیں کہ آج حضور سیدی آفتاب خطابت نے ہمیں خواجہ پاک کے فیضان کی محفل کو سجا کر خواجہ پاک کہ فیضان کو ہم تک پہنچانے کے لیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے 38 سال کی خدمت کا ایک حصہ ہمارے سامنے، اس کی کڑی کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ آپ کو
سرسری طور پر یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضور سید آفتاب خطابت نے آج سے 38 سال پہلے حیدرآباد دکن کی سرزمین پر وہابی لابی وہابیت پھیلانے کی مذموم کوشش کی اور سنیوں کے اتحاد کو پارا کیا، تو حضور سید آفتاب خطابت نے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا احیاء عمل میں لایا، تمام مشائخین اعظام کو اور علماء اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کر سب سے پہلا مرکز اہل سنت حیدرآباد کا جامع مسجد افضل گنج کو حضور سید آفتاب خطابت نے بنوایا، جہاں پر الحمدللہ 38 سال سے مسلسل ہر اتوار کو قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضور سید آفتاب خطابت کا خطاب جلیل ہوا کرتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال سے ساری دنیا جو اس کورونا وائرس کی وبا کی لپیٹ میں ہے، اب آپ جانتے ہیں بولنے کی ضرورت نہیں کہ ہر کوئی اتنا ڈرا ہوا تھا، اپنے بھائی سے ملنے کے لیے، اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے، اپنے پڑوسی کی خیر خیریت لینے کے لیے ہر کوئی پیچھے ہٹ رہا۔ ان حالات میں حضور سید آفتاب خطابت ہی کے ذمے وہ حصہ رہا کہ جیسے ہی محرم شریف کی آمد تھی، حضور سید آفتاب خطابت نے فیصلہ کیا کہ اب حسین پاک کا نام لے کر جلسوں کا پھر سے آغاز کیا جاتا ہے، اور حضور سید آفتاب خطابت نے محرم شریف کے آغاز سے فیضان امام حسین کو پھیلانے کے لیے، حسین پاک کے کردار کو بتلانے کے لیے عوام کے درمیان میں اسی حیدرآباد کی سرزمین پر سب سے پہلے سیدنا امام حسین پاک کی شہادت کے مبارک جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا۔ آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ میں تھا اس وقت امریکہ میں، لیکن بیٹھ کر انٹرنیٹ پر حیدرآباد کے پورے اخبارات کا میں مطالعہ کرتا، دیکھتا کہ کون کون کیا کیا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں اس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ مجھے حضور سید آفتاب خطابت کی صحبت کی برکت کی وجہ سے، ان کے فیضان کی وجہ سے حضور بحر العلوم کے دامن کرم سے وابستہ ہوا، اور مجھے اس بات پر بڑا فخر محسوس ہوا عزیزان گرامی کہ سب سے پہلے اس پینڈیمک کے دور میں جلسوں کا دوبارہ آغاز ہوا تو سب سے پہلے جامع مسجد افضل گنج حضور سید آفتاب خطابت نے ان جلسوں کا اہتمام کر کے عوام کو آگاہ کیا، جمع کیا اور ہمت دلائی کہ جہاں حسین کا ذکر ہوگا وہاں پر کورونا وائرس نہیں آئے گا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں ربیع النور کا مہینہ آیا، سب سے پہلے شہر میں میلاد کے پوسٹر لگے اور مرکزی جلسہ منعقد ہوا۔ اس کے بعد فیضان غوث اعظم کے جلسے ہوئے، پھر آج الحمدللہ اسی سلسلے کا جلسہ ہے فیضان سیدنا خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے جد کریم سے جلسوں کا آغاز ہوا، حسین پاک کے جلسوں سے آغاز ہوا۔ الحمدللہ ان کے فرزند ارجمند کے آج جلسے میں پھر آج ہم آپ شریک ہیں۔ عزیزان گرامی، خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کے محسن ہیں۔ یہ جو آپ اور ہم چہرے پر داڑھی سجائے، ٹوپی پہنے، ان مسجدوں میں بیٹھ کر اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں نا، ہر لمحہ جو آپ کی عبادت کا حصہ گزرتا ہے اس پر خواجہ کا کرم، خواجہ کا احسان ہے۔ عزیزان، اسلام کوئی آسانی سے نہیں پھیلا۔ اس دھرتی پر جب خواجہ غریب نواز تشریف لائے تو
خواجہ کو بیٹھنے کے لیے جگہ تک نہیں دی گئی. جہاں اونٹ بیٹھتے تھے اس جگہ خواجہ وہاں پر بیٹھنا چاہتے تو اس پرتھوی راج چوہان کے خادمین، اس کے کام کرنے والے آئے، اس کے سپاہی آئے اور آپ کو وہاں سے زبردستی اٹھا دیا. تو خواجہ غریب نواز سرکار نے بڑی محنتیں اور مشقتیں اٹھائی ہیں عزیزان گرامی. خواجہ غریب نواز سرکار ساری سلوک کی منازل، مجھ سے پیش رو مقرر مولانا محمد عبد المتین قادری صاحب قبلہ سرسری طور پر خواجہ غریب نواز سرکار مقام و مرتبے کو آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے. میں عزیزان گرامی ان سلوک کی منازل کو طے کرنے کے بعد خواجہ پاک اب اس ارادے کے ساتھ کہ ساری زندگی اب مدینہ پاک میں گزاروں گا، مدینہ پاک کو ہجرت کر کے آقا کے دربار میں رہنا شروع کر دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں مواج شریف، جنت البقیع، قدمین شریف، یہیں پر خواجہ پاک کا وقت گزرتا رہا. ایک موقع ایسا آیا، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اے معین الدین ہند کی طرف اسلام کی تبلیغ کے لیے جاؤ. خواجہ پاک جب یہ حکم کو سنتے ہیں دل بڑا بے چین ہوا کہ اس ارادے سے آیا تھا کہ ساری زندگی سرکار کی بارگاہ میں گزار دوں گا. بے چین ہوا دل، سوچنے لگے. پھر ایک دن گزرا، دوسرے دن پھر وہی حکم ہوا کہ اے معین الدین ہند کی طرف تبلیغ کے لیے جاؤ. خواجہ پاک کا دل اور بے چین ہوتا ہے. تیسرے دن پھر خواجہ پاک تو جیسے ہی مراقب ہوتے ہیں حکم ہوتا ہے کہ معین الدین کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے کہ ہمارے حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو رہی ہے. خواجہ غریب نواز سرکار عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا ارادہ یہ کر کے آیا تھا کہ آپ کے قرب و جوار میں زندگی گزار لوں، آپ کے مواضع شریف کے سامنے، آپ کے قدمین شریف کے سامنے، آپ کہ جنت البقیع میں وقت گزار لوں. اس ارادے اور تمنا کے ساتھ کہ اپنی ساری زندگی آپ کے قرب و جوار میں گزار لوں آیا تھا. اور یا رسول اللہ اسی بات پر مجھے بے چینی ہوئی کہ اب آپ کے حکم کی تعمیل میں مجھے نکلنا ہے اور آپ کا یہ قرب و جوار مجھے چھوڑنا ہے. ایک تو یہ بات مجھے بے چین کی، دوسری بات یا رسول اللہ کہ ہند کے علاقے سے میں واقف بھی نہیں ہوں، ہند کے علاقے سے میں واقف بھی نہیں ہوں. اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام خواجہ غریب نواز سرکار سماعت فرمائیں. پیارے مصطفیٰ نے دونوں بے چینیوں کو دور فرما دیا. پہلی بے چینی خواجہ پاک نے فرمایا، عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ کے قرب و جوار میں ساری زندگی گزار لوں، حکم ہوا کہ چھوڑ کر چلے جاؤں تو آپ کے دربار گوہربار کو چھوڑ کر جانا یہ میرے دل کو بے چین کیا. اللہ پیارے مصطفیٰ نے اس بے چینی کو دور فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، سرفرازی عطا فرمائی کہ اے معین الدین کیا اس بات سے تم راضی نہیں؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ اگر تم آنکھ بند کرو اور اپنے چہرے کو جھکا لو اور ہمارے دیدار سے جب چاہے مشرف ہو جاؤ، جب چاہو جہاں چاہو ہمیں دیکھنا چاہتے ہو آنکھ بند کرو، چہرے کو جھکا لو، ہمارے دیدار سے مشرف. خواجہ پاک خوش ہو گئے. معین الدین ہند کے علاقے سے واقف نہیں ہے. پیارے مصطفیٰ نے اپنے نبوت والی انگلی مبارک سے اشارہ پھینکے ہند کے علاقے کی طرف اشارہ کیا. خواجہ پاک فرماتے ہیں ہند کا سارا علاقہ جو پیارے مصطفیٰ نے مجھے ہند میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجنا چاہا، مدینے سے لے کر سارا ہند کا علاقہ میری ہتھیلی میں نظر آنے لگا. بس میں حکم کی تعمیل میں اب نکلا تو پیارے خواجہ غریب نواز سرکار حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں ہندوستان کی
اسلام کی تبلیغ خاطر آئے عزیزان گرامی۔ خواجہ خود سے نہیں آئے، خواجہ پیارے مصطفیٰ کی بھیجنے پر حکم کی تعمیل میں آئے، اور پیارے مصطفیٰ نے جب بھیجا تو پوری قوتوں کے ساتھ خواجہ کو بھیجا۔ کوئی لاؤ لشکر کے ساتھ خواجہ نہیں آئے، کوئی تیر و تلوار کے ساتھ نہیں آئے۔ اور عزیزان گرامی پھر کیا ہوا؟ خواجہ غریب نواز سرکار جب ہندوستان کی دھرتی میں آئے تو راجہ پرتھوی راج، اس کی ماں بڑی نجومی تھی، اس نے اپنے علم نجوم سے معلوم کیا کہ ایک درویش آنے والے ہیں، وہ میرے بیٹے کی سلطنت کو تہس نہس کرنے والے ہیں۔ اس کی ماں نے جب یہ بات پرتھوی راج کو بتایا تو اس کے دربار میں بڑے بڑے جادوگر رہا کرتے تھے، گیان لگانے والے لوگ رہا کرتے تھے۔ ایک گیان لگانے والا ایک ماہر تھا، اس نے گیان لگا کر خواجہ پاک کی تصویر کو اتار دیا، اور خواجہ پاک کی تصویر سارے سرحدوں پر پھیلا دی گئی، پہنچا دی گئی کہ اگر یہ درویش آئے تو روک دینا ہے پانے میں۔ اتنی کوششیں کی گئی لیکن ان کی کوششیں سب ناکام ہوئی۔ حکم رسول تھا، حکم رسول کی تعمیل میں خواجہ کو آنا تھا، خواجہ پاک آ گئے۔ بہت ساری کرامتیں ہیں، بہت ساری وہ ہیں، خواجہ کا فیضان ہے۔ آپ تمام سے معتبانہ التماس ہے کہ تمام مبارک جلسوں میں شریک ہوں اور فیضان خواجہ غریب نواز سرکار سے مستفید ہوں، اپنی غلامی کو پیش کریں۔ ایک بات آخری عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو دامن اختتام میں لے لوں گا عزیزان گرامی۔ خواجہ پاک جو ہندوستان کی دھرتی میں آئے، 90 لاکھ لوگوں کو اپنی حیات مبارکہ میں داخل اسلام فرمایا۔ 90 لاکھ لوگ، 90 لاکھ غیر مسلمین کو خواجہ پاک نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ لیکن خواجہ کی کرامتوں کی ایک سب سے جدا گانا کرامت یہ ہے عزیزان گرامی، خواجہ پاک نے کوئی 90 لاکھ میں سے کسی ایک کو کلمہ پڑھنے کے لیے اپنی زبان سے نہیں فرمایا۔ جو کوئی خواجہ کو دیکھتا آپ کے جلووں سے مستفید ہوتا، خواجہ کے چہرے کو دیکھتا، خود بخود اسلام میں داخل ہونے کی خواہش کر کے کلمہ پڑھ کر اسلام سے سرفراز فرمایا۔ صرف آپ کی حیات مبارکہ میں ایک واقعہ کہ دلی سے اجمیر کے ایک سفر میں خواجہ پاک کے صرف چہرے مبارک کو دیکھ دیکھ کر لوگ جوق در جوق جو مسلمان ہوئے، صرف ایک سفر میں 90,000 لوگ خواجہ پاک کے دست ولایت، دست مبارک پر اسلام سے مشرف ہوئے۔ یہ خواجہ کا فیضان ہے، خواجہ کی یہ کرامت ہے کہ خواجہ پاک نے اپنی ذات کو پیش کیا، اپنے اخلاق کو پیش کیا، قرآن کو پیش کیا، پیارے مصطفیٰ کے اسوہ کو پیش کیا، محبت کو پیش کیا۔ لوگ خواجہ غریب نواز سرکار کی محبت کو قبول کرتے گئے اور اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہوتے گئے۔ تو آج خواجہ کا روضہ مبارک آپ دیکھ رہے ہیں، جگمگا رہا ہے، بلا لحاظ مذہب و ملت لوگ آ کر حاضری دیتے ہیں اور خواجہ کے فیضان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدی خواجہ غریب نواز سرکار کے فیضان کرم سے ہمیں بھرپور سرفراز فرمائے، خواجہ کی محبتیں اور عقیدتیں ہمیں ہماری نسلوں میں پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج کو پابندی کے ساتھ آ کر تعداد کو بڑھا کر سنیوں میں آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔